رمضان کے اختتام پر یہ جو آفات ملک پر نازل ہو رہے ہیں یا جو حادثات پیش آ رہے ہیں، ہم اپنے آج پروگرام کا آغاز دل دکھی ہے تو اسی سے کریں گے۔ خانم، افسوسناک واقعات یک کے بعد دیکھ رہے ایک کے بعد ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ دونوں بڑے پیارے نوجوان ہیں اور میرا دل بہت زیادہ مسرت سے لبریز ہو جاتا تھا جب کبھی کسی ٹاپک پہ گفتگو ہوتی اور اس کے بعد آپ دونوں یہ کہتے کہ ہم نے اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا بہت سی چیزیں، اور میں بسا اوقات بہت چھوٹا خود کو محسوس کرتی تھی دیکھ کے کہ سمینہ بہت سی چیزوں کو پریکٹس کر رہی ہیں، ایاز کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں ہر ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان کے علاوہ ہر دن خداوند متعال ہمارے لیے بابرکت قرار دے کہ ہم ہدایت کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں جو خاصان خدا میں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو واقعاً یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ کوئٹہ میں جیسے جو حادثہ رونما ہوا اور اس کے بعد پارا چنار میں اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور یہ وطن عزیز میں بہت ہی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک دم دہشت گردی کی یہ آتش بھڑک اٹھتی ہے اور کتنے معصوم نہتے بے گناہ افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بھی بہت افسوس ہوتا ہے اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ الفاظ ان واقعات کی مذمت کے لیے ناکافی ہیں۔ کوئی عملی اقدام ایسا مؤثر ہونا چاہیے، اگرچہ آپریشن رد الفساد بھی جاری ہے اور اس سے پہلے ضرب عزم بھی ہوتا رہا، لیکن ہمارے اداروں میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اور ایوان بالا میں بیٹھنے والی شخصیات کو اپنے سیاسی امور کو چھوڑ کے وطن عزیز کی خدمت پر کمر بستہ ہونا چاہیے تاکہ دہشت گردی کا ناسور ملک سے ختم ہو سکے، اور یہ پھانسی کے حکم پہ جو سزاؤں پر عمل درآمد شروع ہوا تھا اس کی وجہ سے دہشت گردی میں کافی حد تک خاطر خواہ کمی واقع ہوئی تھی۔ اگر تعزیرات کا سلسلہ صحیح ہو جائے تو یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں، کیونکہ ان پہ کوئی موعظہ یا باز تو اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ انسان نہیں ہیں، اور میں تو انہیں بھیڑیا بھی نہیں کہتی کہ یہ تو بھیڑیے کی بھی توہین ہے، کیونکہ بھیڑیے کے بھی کچھ معیارات ہیں حملہ کرنے کے۔ تو ان لوگوں پہ تو کوئی واعظ، موعظہ، نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کا علاج تو یہی ہے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، اس لیے سفارش نہیں چلنا چاہیے، اور جہاں کوئی دہشت گرد، کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اور اس پر فرد جرم عائد ہوتی ہے، تو سب سے جو مؤثر طریقہ ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا وہ یہ کہ فوری طور پر انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔